اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا، دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا، دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا، دیکھو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان فرماتے ہیں، حیث ما کنتم فصلوا علیہ فإن صلاتکم تبلغنی۔ سبحان اللہ۔ فرمایا تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ آئیے مل کر ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایویژن چینل کے ناظرین، پروگرام ایک نئی صبح میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، اور الحمدللہ آج کے پروگرام ایک نئی صبح کی کچھ خصوصیت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک نیا سیٹ ہے، ایک نئے انداز سے ہمارے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج کیا خصوصیت ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے ہمارے پروگرام ایک نئی صبح کے الحمدللہ 100 ایپیسوڈ مکمل ہو گئے ہیں۔ یعنی یوں سمجھیے کہ آج ہمارا جو ایپیسوڈ ہے یہ ایپیسوڈ نمبر 100 ہے۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے یہ سب کچھ ہم کرنے میں کامیاب ہوئے۔ انشاءاللہ الرحمن آج کچھ اسپیشل آپ کے لیے پیش کریں گے، اور آج ہمارے کچھ مہمان بھی ایسے ہیں جو اسپیشل ہیں، کچھ خاص ہیں۔ جی ہاں، ہمارے آج کے اسپیشل گیسٹ جو ہیں، چیف گیسٹ رکن ہند مشاورت سید اعظم شاہ صاحب، الحمدللہ آپ زیارت بھی کر رہے ہیں سید صاحب کی۔ سید صاحب کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، کرم فرمایا۔ اور ساتھ ہی ماشاءاللہ ہمارے بہت پیارے پیارے مہمان قاری احمد رضا صاحب بھی تشریف فرما ہے، وقار بھائی بھی ہیں، اور ہمارے اکرم مدنی ہیں، ہمارے نعت خان بھی ساتھ میں تشریف فرما۔ انشاءاللہ بہت پیاری پیاری گفتگو بھی کریں گے۔ شرط یہ ہے کہ اول تاخیر آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک رہیں، اور انشاءاللہ الرحمن جو باتیں یہاں سے ہم بیان کریں گے عمل بھی کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت ساری برکتیں سمیٹنے کا موقع ملے گا۔ آئیے آگے بڑھنے سے پہلے سب سے پہلے پروگرام میں تلاوت قرآن پاک کو شامل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اللہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے پاک کلام قرآن مجید برہان رشید کی برکتیں نصیب فرمائیں۔ اے کاش کہ ہمارا معمول ہو روزانہ ہی صبح کے وقت گھر میں اگر قرآن پاک کی تلاوت کا معمول ہوگا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی گھر کے اندر رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی۔ آپ دیکھیں گے گھر میں انشاءاللہ خوشحالی آئے گی،
اور بہت سکون ملے گا انشاءاللہ۔ تلاوت قرآن پاک کے بعد بڑھتے ہیں کلام کی طرف اور چلتے ہیں نعت خوان کی طرف۔ ہمارے اصغر بھائی ہمارے ساتھ ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون سا کلام سناتے ہیں۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ یہ سما یہ سما یہ سما سما بھی کتنا عظیم ہے کہ یہاں پہ ذکر حبیب ہے، کہ یہاں پہ ذکر حبیب ہے۔ ہم نبی سے کتنا قریب ہیں، ہم نبی سے کتنا قریب ہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ صلو علیہ وآلہ۔ میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ آقا، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ آقا، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ۔ یہ دوا وہی ملے گی، یہ دوا وہی ملے گی، مجھے لے چلو مدینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ۔ سوئے طیبہ جانے والوں، مجھے چھوڑ کر نہ جانا، سوئے طیبہ جانے والوں، مجھے چھوڑ کر نہ جانا، میری آنکھوں کو دکھا دو، میری آنکھوں کو دکھا دو، شہیدی کا آستانہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ آقا، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ۔ ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو
بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ آقا، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ۔ اور دنیا کے تاج داروں تم سے مجھے غرض کیا، دنیا کے تاج داروں تم سے مجھے غرض کیا، منگتا ہوں میں تو منگتا، منگتا ہوں میں تو منگتا، سرکار کی گلی کا، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ۔ اور میزاں پہ سب کھڑے ہیں، اعمال تل رہے ہیں، میزاں پہ سب کھڑے ہیں، اعمال تل رہے ہیں، رکھ لو بھرم خدا را، رکھ لو بھرم خدا را، عطار قادری کا، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت عطا فرمائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی عشق، حقیقی محبت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یقیناً نبی پاک کی محبت دل میں ہو تو وہی زندگی اصل زندگی ہے، ورنہ تو زندگی جینے کا مقصد ہی کیا ہے۔ اور جس دل میں نبی پاک کی محبت ہی نہ ہو وہ دل ہی کیسا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، پروگرام ایک نئی صبح کے الحمدللہ 100واں ایپیسوڈ آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ میں سب سے پہلے تو آپ کو بھی اور ہمارے جتنے بھی یہاں پر مہمان تشریف فرما ہے، ہمارے تمام گیسٹ ہیں، سب کو دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ 100ویں ایپیسوڈ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ پروگرام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایک نئی صبح پروگرام الحمدللہ یہ تقریباً جنوری میں ہم نے شروع کیا تھا، اور آج اللہ پاک کے فضل و کرم سے 100 ایپیسوڈ اس کے مکمل ہوئے، اور دعا بھی کریں کہ اسی طرح ہم اس کو آگے لے کر چلتے رہیں۔ صبح کے وقت یہ پروگرام ہم کرتے ہیں، اور صبح کا جو وقت ہوتا ہے بڑا ہی سہانا وقت ہوتا ہے، اور صبح کا ذکر قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے۔ جی ہاں، صبح کی کیا فضیلتیں ہیں، صبح کے وقت میں کیا کرنا چاہیے، ماشاءاللہ یہ پروگرام آپ دیکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کون سے کام ہم کریں تو صبح ہماری بخیر ہو، صبح ہماری اچھی گزرے۔ میں چاہوں گا کہ قاری احمد رضا صاحب کی طرف بڑھوں، قاری صاحب کیا فرماتے ہیں پروگرام کے حوالے سے، اور یہ بھی بتائیے گا آپ کہ پروگرام ایک نئی صبح میں آپ سب سے پہلے کب آئے تھے، کون سا آپ نے ایپیسوڈ ریکارڈ کروایا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ آج ایک طریقے سے دیکھا جائے تو نعمت ملنے، خوشی کا دن ہے جی، اور خوشی کے دن بندے کو اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس نعمت میں مزید اضافہ فرماتا رہے۔
اور سب کو مبارکباد بھی، جتنے بھی گیسٹ ہیں 100 ایپیسوڈ 100 ایپیسوڈ مکمل ہونے پر، اور آپ کو بھی مبارکباد۔ ماشاءاللہ علی بھائی، آپ نے جیسا کہ کہا کہ سب سے پہلا ایپیسوڈ ایک نئی صبح کا تو جنوری 2023 میں آنا ہوا تھا، اور فرسٹ ایپیسوڈ میں جب حاضری ہوئی تو 7واں ایپیسوڈ تھا، اور جس کا موضوع تھا، ٹاپک تھا عیادت اور تعزیت۔ کیا بات ہے۔ اور دوسرا ایپیسوڈ تھا 9واں، اس کے اندر بھی حاضری ہوئی تھی شراب نوشی کے حوالے سے۔ پھر اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا وقار ماشاءاللہ بھائی بھی الکریم۔ ماشاءاللہ کب سے ہیں؟ وقار بھائی کب سے تشریف لا رہے ہیں؟ 2 ایپیسوڈ کے جو ٹاپک تھے اس میں بھی شریک۔ اچھا ماشاءاللہ، آپ قاری صاحب کے ساتھ تھے؟ جی جی بالکل ایسا ہی، یعنی میں وقار بھائی کے ساتھ فرسٹ ہم دونوں کی جو حاضری ہوئی ہے وہ 7ویں اور 8ویں 9ویں کے اندر ہوئی ہے، اور ان کی بھی وہ سمجھو ان کا فرسٹ ایپیسوڈ جو تھا وہی تعزیت اور عیادت والا تھا۔ زبردست، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ اچھا، دوسری بات علی بھائی، جیسا کہ آپ نے صبح کے حوالے سے بتایا، اور ہمارے پروگرام کا نام بھی ایک نئی صبح ہے۔ علی بھائی، چاہے مہذب انسان ہو یا غیر مہذب انسان ہو، دانشور ہو یا کم علم ہو، شہری ہو یا دیہاتی ہو، الغرض دنیا کا ہر انسان جانتا ہے کہ صبح کے وقت کی ایک اہمیت ہے، اور صبح کے وقت کی اہمیت یہ اس کے دن کے دیگر جو بھی اوقات ہے اس سے ایک منفرد ہے اور ایک افضل ہے۔ اس کا اندازہ آپ قرآن مجید کی ان آیات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ صبح کے اوقات کی کتنی اہمیت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں صبح کے وقت کی قسم یاد فرما رہا ہے، والفجر، یعنی فجر کی، صبح کی قسم۔ اور ہم جانتے ہیں، پچھلے دنوں یہ بیان بھی ہوا ہے، اور کئی ناظرین یہ علم بھی رکھتے ہوگے، بتاتا چلوں کہ قسم اس چیز پر اٹھائی جاتی ہے جب اس کی اہمیت دلانا مقصد ہو، اس کی عظمت بیان کرنا مقصد ہو۔ اب فجر کی، صبح کی قسم کھائی جا رہی ہے، اس کا مطلب بہت اہم ہے اور عظمت والی چیز ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صبح کی قسم یاد فرمائی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے والضحیٰ، یعنی چاشت کے وقت کی قسم۔ کیا بات، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتا ہے والشمس وضحاہا، اور سورج کی قسم اور سورج کے کرنوں کی، یعنی دھوپ کی قسم، کیونکہ سورج اور دھوپ جب نکلتی ہے اس وقت وہ صبح کا ہی وقت ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے علی بھائی، ہم صبح تو کرتے ہیں، تو ہماری صبح جو ہونی چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے پاک کلام مجید قرآن پاک کی تلاوت میں ہونی چاہیے، ذکر و اذکار میں ہونی چاہیے، تسبیح و تحلیل میں ہونی چاہیے۔ اور عام طور پر یہ جو وقت ہوتا ہے صبح کا وقت، کوئی مصروفیات کا وقت نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بندہ خالی بھی ہوتا ہے، تو اس خالی اوقات کے اندر بندہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کر سکتا ہے، ذکر و اذکار بھی کر سکتا ہے، تسبیح و تحلیل بھی کر سکتا ہے۔ اور قرآن مجید میں اس کی ترغیب بھی دلائی ہے، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، اور اللہ کی پاکی بیان کرو جب شام ہو اور جب صبح ہو۔ تو صبح اور شام اللہ کی پاکی بیان کرنے کی ترغیب اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام مجید میں ارشاد فرما رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، اور اللہ کی پاکی بیان کرو، اس کی حمد و ثنا بیان کرو سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے حوالے سے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے اندر 15 پارے میں ارشاد فرماتا ہے، اور بڑی مشہور و معروف آیتیں، کئی ائمہ کرام اس کو نمازوں کے اندر تلاوت بھی کرتے ہیں۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، اور اقیم الصلاۃ، تو نماز کو قائم کرو۔ آگے جو آیت کا حصہ ہے، جز ہے، وقرآن الفجر، ٹھیک ہے، تو اس کا بھی جو تعلق ہے وہ اقیم سے ہے کہ نماز قائم کرو، پھر آگے جا کے وقرآن الفجر، اور فجر کے قرآن کو قائم رکھو، ٹھیک ہے، یعنی فجر کے اوقات کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، یعنی کہ جب فجر کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کے معصوم فرشتے یہ حاضر ہوتے ہیں، کان مشہودا۔ تو یوں دیکھیں تو آپ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی بھی بڑی برکات ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی رسول آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، دنیا نے مجھ سے منہ پھیر لیا ہے، تو میں کیا کروں؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو تسبیح فرشتوں کی ہے، اور جس کی برکت سے روزی میں برکت دی جاتی ہے، اور جب تو اس تسبیح کو پڑھے گا تو خلق دنیا تیرے پاس
ذلیل و خوار ہو کر آئے گی. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ تو طلوع فجر کے وقت یعنی صبح کے وقت 100 بار کہا کر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. اب یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھنے کو کہا صبح کے وقت میں کہ میں نے یہ وظیفہ صبح کے وقت میں 7 دن تک پڑھا. آپ کہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی یعنی اتنی زیادہ آئی کہ میں حیران ہوں کہ اس کو کہاں اٹھاؤں اور کہاں رکھوں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے روزی میں برکت دی ہے. مگر آج کل ہمارے معاشرے کی اکثریت دیکھیں تو صبح کے وقت جو برکتوں کا لوٹنے کا وقت ہوتا ہے اس وقت یوں سمجھ لیں ہم غفلت کے شکار ہوتے ہیں, نیند میں ہوتے ہیں. اور آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے تو صبح کے وقت کے اندر برکت کی دعا فرمائی اپنے امت کے لیے, جیسا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے اللہم بارک لی امتی فی بکوریا کہ اللہ عز و جل میری امت کے لیے ان کے صبح کے اوقات میں برکت عطا فرما. مگر ہماری آج بھاری تعداد کیا ہوتی ہے, کام دھندا ہو یا بزنس ہو کاروبار ہو تو 10 بجے بعد 11 بجے بعد 12 بجے بعد شروع ہو رہا ہوتا ہے. یوں کہہ لیجئے کہ صبح ہی مہا بدولت کی عالی جناب کی یعنی کہ 11 اور 12 بجے ہو رہی ہوتی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرت میں ملتا ہے کہ صبح سویرے وہ جو تجارت کے قافلے ہوتے تھے, بزنس کے قافلے ہوتے تھے, وہ بھیجا کرتے تھے اور ان کو پھر اس میں برکت بھی ہوتی تھی. تو ہم تو یہی ترغیب دلائیں گے ایک نئی صبح کے اس ایپیسوڈ کے ذریعے سے کہ ہم اپنی صبح کو ایک اچھی بنانا چاہتے ہیں تو ہم قرآن پاک کی تلاوت سے بنائیں, نماز فجر ادا کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کریں, پھر اسی طریقے سے تسبیح و تحلیل کریں, ذکر و اذکار کریں. اگر اس طریقے سے ہم اپنی صبح کا آغاز کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہمارے پوری زندگی میں سمجھو یوں سویرا ہی سویرا رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یقیناً تلاوت قرآن پاک ہو یا ذکر و اذکار ہو, اس کی بڑی برکتیں ہیں. اور رضا بھائی جیسے آپ نے بات کی نا, تو کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا بھی ہے ماشاءاللہ کہ جب وہ اپنی دکان پر جاتے ہیں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ دکان کھولتے ہی جو ہے وہ ماشاءاللہ کچھ دیر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں, اس کے بعد اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں. اسی طرح گھروں کے اندر بھی ماشاءاللہ دیکھا جاتا ہے کہ فجر کے بعد کچھ لوگوں کا, ہمارے بعض ناظرین ہوں گے جن کا یہ معمول ہوتا ہے روزانہ الحمدللہ کچھ دیر پہلے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. یعنی گھروں کے اندر یہ معمول بھی ہوتا ہے, بچے ہوں, بڑے ہوں, عورتیں ہوں, مرد ہو, سب کچھ دیر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں, اس کے بعد اپنے اپنے کاموں کی طرف بڑھتے ہیں. الحمدللہ پروگرام میں ہمارے رکن ہند مشاورت سید سلمان شاہ صاحب بھی تشریف لائے ہیں. سید صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں, مرحبا کہتے ہیں. باپو الحمدللہ آپ کی شفقتوں سے, اور مجھے یاد ہے جب شروع میں ہم نے پروگرام شروع کیا تھا ایک نئی صبح کا, تو اس وقت سید صاحب کی بڑی شفقتیں ہوا کرتی تھی. سید صاحب کیا فرمائیں گے آج کے پروگرام کے بارے سے؟ کیونکہ ماشاءاللہ FGN چینل جو یہاں تک پہنچا ہے جی, اس میں ہمارے کچھ اسلامی بھائیوں کی بہت زیادہ قربانیاں ہیں. اس میں سے ہمارے علی بھائی بھی ہیں. آج ان کا ایک نئی صبح جو کہ بڑا ہی مقبول پروگرام ہے, جی, اس کا 100 ایپیسوڈ پورا ہوا, یعنی 100 ایپیسوڈ جاری ہیں. تو میں سوچا کہ میں بھی اس سے کچھ برکتیں حاصل کر لوں. اب تک میری شرکت اس میں ہوئی نہیں تھی, تو انہوں نے دعوت بھی دی تھی, بٹ کسی مصروفیت کی وجہ سے شروع سے اس ایپیسوڈ میں شرکت نہ ہو سکی. تو سب سے پہلے تو ہمارے جو ہوسٹ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے علم میں خوب برکت دیں, بہت ہی بہترین انداز سے یہ اس سلسلے کو لے کر چلے ہیں اور بڑا ہی پسند کیا جانے والا یہ سلسلہ ہے. ہمارے FGN کے جو ناظرین ہیں یہ سلسلے کو بڑا پسند کرتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں. آئیے سب سے پہلے تو میں انہوں نے جو ماشاءاللہ 100 ایپیسوڈ جو کمپلیٹ کیے اس پر ان کی کچھ حوصلہ افزائی. اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ بارک اللہ. جزاک اللہ خیرہ. ماشاءاللہ صحیح, ماشاءاللہ جزاک اللہ خیرہ. اللہ پاک برکت عطا فرمائے. سید صاحب کا شکریہ, ماشاءاللہ حوصلہ افزائی بھی فرمائی. اور الحمدللہ سید صاحب کو ہم نے دیکھا ہے شروع سے ہی ہمارے جو پروگرام ہوا کرتے تھے ایک نئی صبح پروگرام میں بھی, اور ماشاءاللہ دیگر بھی پروگرام ہم نے شروع میں کیے ہیں, تو ماشاءاللہ شروع میں سید صاحب آیا کرتے تھے, کافی وقت دیا کرتے تھے, بھی ماشاءاللہ وقت دیتے ہیں. ایک نئی صبح کو ہم رات میں ریکارڈ کرتے ہیں. جی 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 ہاں, ایک نئی صبح کی ریکارڈنگ رات میں ہوا کرتی تھی. ہمارے علی بھائی کو جگاتے تھے, جو ہمارے دیگر پرفارمنس ہے گیسٹ ہیں ان کو جگاتے تھے. جی, یعنی میری یہ ڈیوٹی میں نے اپنے اوپر باندھی تھی کہ مجھے ان اسلامی بھائیوں کو جو ہے وہ ٹائم پر یہاں پر اسٹوڈیو میں لانا ہے. جی جی صحیح. صاحب کیا آپ کو لگتا ہے فرق پہلے جو پروگرام ہوا کرتے تھے اور ابھی میں کچھ فرق کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ بہت چینجز آئی ہے نا. بچہ جب چلنا سیکھتا ہے تو پہلے کرالنگ کرتا ہے, گھٹنے کے بل چلتا ہے, پھر جو ہے وہ لڑکتے ہوئے چلتا ہے.
آہستہ آہستہ چلنا, گریجولی کوئی بھی چلنا سیکھتا ہے. صحیح ہے. تو ماشاءاللہ ابھی ہم نے جو ہے وہ چلنا صرف جو ہے وہ شروع کیا ہے. ماشاءاللہ یہ 100 ایپیسوڈ کر لینا یہ بڑی بات ہے, اچیومنٹ ہے, بٹ ہمیں یہاں جو ہے مطمئن نہیں ہونا ہے. بالکل صحیح. ہمارا سیٹسفیکشن, ہماری منزل یہ نہیں ہے, ہمیں بہت کچھ اچیو کرنا ابھی باقی ہے. ماشاءاللہ. تو اب یہ جو ہے وہ 1 سال بھی ایف جی این چینل کو پورا ہونے والا ہے. رجب میں ہم نے شروع کیا تھا اور 1 سال بھی ایف جی این کا پورا ہوگا. اس 1 سال میں ایک نئی صبح کا یہ 100 ایپیسوڈ, یعنی کارنامہ تو ہے, بٹ ہمارے ناظرین کے لیے جو ہے وہ میں عرض کر دوں کہ ہماری تو اور بہت ساری پلاننگز ہیں, بہت سارے جو ہے وہ ٹارگیٹس ہیں, بہت سارے عزائم ہیں, وہ عزائم کو پورا کرنا ہے. بہت ساری پلاننگ کر رکھی ہے, وہ پلاننگ کو پورا کرنا ہے. بس اب جو ہے وہ ہم نے صرف جو ہے وہ چلنا شروع کیا ہے. اٹس جسٹ اے بگننگ, شروعات ہے بس. اللہ پاک قبول فرمائے. اس کے ورژن اپڈیٹ بھی ہوتے رہیں گے. جی جی انشاءاللہ. یعنی آپ کی گفتگو سے ایک چیز یہ تو سمجھ میں آئی کہ اس 100 ایپیسوڈ تک پہنچنے میں اسٹرگل کتنا ہے. اگرچہ بگننگ ہے, اسٹارٹ ہے, لیکن اس کے پیچھے جیسا آپ نے بھی فرمایا, ایک نئی صبح کا پروگرام ہم رات میں ریکارڈ کرتے تھے, تو رات بھی کون سی, مطلب پوری رات بھی ہو جاتی تھی بعض مرتبہ, ایسا بھی ہوتا تھا. 2-3 بجے ناظرین تو صبح آنکھ ملتے ہوئے دیکھ رہے ہوں یا نیند پوری کر کے دیکھ رہے ہوں, لیکن یہاں جو اسلامی بھائیوں نے اس کام کو لیا تو انہوں نے رات قربان کر کے اس کو ریکارڈ کیا. ماشاءاللہ. اچھا سعید صاحب, یہ چینل ہم نے شروع کیا ہے, آپ فرما رہے تھے کہ 1 سال بھی ہو گیا چینل کو شروع کیے ہوئے, تو کیا مطلب مقصد تھا, کیا ضروری تھا چینل شروع کرنا, کیوں شروع کیا؟ دیکھیے آج چینل جو ہمارا 1 سال سے چل رہا ہے, تو ناظرین جو گھر بیٹھے سے دیکھ رہے ہیں, بہت کچھ انہوں نے سیکھا ہوگا. ماشاءاللہ ہمارے احمد رضا بھائی قرآن شریف سکھاتے ہیں, تو کئی ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے ایف جی این چینل پہ قرآن شریف سیکھا ہوگا. بالکل ملتے بھی ہیں ماشاءاللہ, کل بھی ایک اسلامی ملے تھے ان کو. اسی طرح جو ہے وہ نمازوں کے تعلق سے سکھایا جاتا ہے, گناہوں سے بچنے کے تعلق سے ذہن دیا جاتا ہے, والدین کی فرما برداری سکھائی جاتی ہے, سنتیں سکھائی جاتی ہیں. تو یہ سب سوچ جو ہے وہ الحمدللہ میں ایف جی این چینل کے ذریعے سے مل رہی ہے. آج میڈیا جو ہے وہ یہ انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ کے نام پر ٹی وی آن کرتے ہیں یا یوٹیوب کھولتے ہیں, اور الحمدللہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ان کو گناہوں سے بچا کر نیکیوں کی طرف لے کر آئیں. ان کا جو وقت ضائع ہو رہا ہے ٹی وی پر بیٹھنے سے یا یوٹیوب کھولنے سے, تو اس وقت کو ضائع ہونے سے بچائے, ویسٹ ہونے سے بچائیں. تو یہ ایف جی این چینل کی کوشش ہے کہ ایک طرف تو جو ہے وہ لوگ کام کر رہے ہیں جو لوگوں کو گناہوں کی طرف لے جا رہے ہیں, اور دوسری طرف ماشاءاللہ دعوت اسلامی انڈیا ہے, آپ کا ایف جی این چینل ہے, جو کوشش کر رہا ہے کہ لوگ دین کی طرف آئیں, نیکی کی طرف آئیں. ماشاءاللہ. الیکٹرانک مبلغ کہہ سکتے ہیں اس کو. جی ماشاءاللہ, بہت اچھی ٹرم آپ نے دے دی, الیکٹرانک مبلغ. کیا بات ہے. ایک گھر پہنچ کر گویا دستک دے رہا ہے کہ بھائی سنیں اس کو, اپنی اصلاح کے مدنی پھول چنیں. صبح کیسے کرنے, آپ نے کتنے پیارے انداز میں ماشاءاللہ اس کو بیان فرمایا. جو سن کر مطلب بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اگر واقعی اب جیسے راتیں لمبی ہیں, اگر اس میں رات جلد سو جائیں تو یہ ساری نعمتیں ہمیں نصیب ہو سکتی دن کی شروعات. اب جس کی رات کو 2 بجے ہوتی ہو, 3 بجے ہوتی ہو, تو وہ کیسے یہ برکتیں حاصل کرے گا. اور صبح کے وقت میں جو ہے نا تہجد کی ایک سبحان اللہ اپنی برکتیں ہیں, دعائیں قبول ہونے کے معاملات ہیں ماشاءاللہ. تہجد میں خود ایک طاقت ہے, روحانیت ہے, پاور ہے. یعنی تہجد یوں کہہ لیں جس کو نصیب ہو جائے گا اس کو پر لگ جاتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے. اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو قبول فرمائے, اور اللہ پاک ہمیں اسی انداز سے صحیح معنوں میں صبح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مزید آگے کی طرف چلیں گے. کچھ کالز, کچھ پیغامات ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں, آئیے اس کو سنتے ہیں کیا کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد خورشید عالم اتاری احمد آباد گجرات سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ ایک نئی صبح سلسلے کے 100 ایپیسوڈ مکمل ہوئے. پوری ٹیم کو بہت بہت مبارک, خاص کر کے جو اس میں ہمارے مبلغین نعت شریف اور بیان لے کر آتے ہیں, نئے نئے ٹاپکس پر مدنی پھول دیتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں. بہت اچھا لگتا ہے اور بہت کچھ سیکھنے سمجھنے کو ملتا ہے. نعت خوانی کا پروگرام ہوتا ہے, عشق رسول میں اضافہ ہوتا ہے, تو بہت اچھا لگتا ہے پروگرام دیکھنے میں, سننے میں. اللہ پاک خوب خوب برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ, کیا بات ہے. اللہ پاک برکت عطا فرمائے. خورشید بھائی نے یہ ماشاءاللہ پیغام بھیجا, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. مزید ایک اور دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد زبیر اتاری راجستھان جے پور سے. آپ سب کو اور تمام ایف جی این چینل کے ناظرین کو سلسلہ ایک نئی صبح کے 100ویں ایپیسوڈ پر بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ کریم مزید اسی طرح سلسلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ اس سلسلے میں تلاوت قرآن, نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ آقا علیہ السلام کے شان و کمالات پر بیان, عظمت صحابہ کے پیارے پیارے نکات
اور اولیاء کرام کی شان والا صفات پر مشتمل گفتگو سن کر دل باغ باغ بلکہ باغ مدینہ ہو جاتا ہے، اور اس دور پرفتن میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت کے جام بھر بھر کے یہ سلسلہ میں عطا فرماتا ہے، اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے عطا کیے گئے نعرے ہر صحابی نبی جنتی جنتی کے ذریعے بچے بچے کے ذہن میں صحابہ کرام کی محبت جو ہے یہ دلوں میں اتارتا ہے الحمدللہ۔ آئیے اس مبارک موقع پر ایک شعر ایف جی این کے اس سلسلے کی نظر کرتا ہوں۔ ایف جی این چینل، ایف جی این چینل، ایف جی این چینل، ایف جی این چینل، مختلف آتے ہیں اس کے سلسلے صبح و مساء، آج ان میں ایک کا ہے یار و سوا سلسلہ، کاش گھر گھر میں یہ دیکھا جائے پیارا سلسلہ، فلمی گانوں اور ڈراموں سے خدایا تو بچا، ایف جی این چینل، ایف جی این چینل۔ ماشاء اللہ، کیا بات ہے، زبردست۔ یعنی ہمارے اسلامی بھائی نے تو ایک بہت پیارا شعر بھی اس پروگرام کے لیے دے دیا ہے۔ بہت سارے اسلامی بھائیوں نے لکھے ہیں، اچھا، کلام بھی لکھے ہیں، کیا کچھ بات کلام ہے، پینڈنگ میں ہیں، ماشاء اسلامی اللہ، بھائیوں نے لکھے ہیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آگے ایف جی این چینل کی جو ہے وہ اس کے تعلق سے ماشاء اللہ، ایف جی این چینل پہ بہت سارے کلام بھی ہم لے کر آئیں۔ دل کر رہا تھا سامنے ہوتے تو ان کا منہ میٹھا کروا دیتے تھے۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ ان کی محبت ہے نا، یہ جو انداز تھا یہ محبت مطلب بتا رہا تھا کہ ان کو کتنا لگاؤ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قبول فرمائے۔ یعنی اسے لگتا ہے کہ ناظرین بھی ماشاءاللہ بہت شوق سے ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں اور اس سے برکتیں حاصل کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اچھا سید صاحب، اس میں ایک جملہ نے آخر میں کہا کہ فلموں ڈراموں سے بچاتا ہے یہ چینل، اس طرح کا کچھ ماشاءاللہ بات کہی، تو واقعی آج کے دور میں اگر دیکھا جائے فلموں کے ذریعے ڈراموں کے ذریعے سے کس قدر بے حیائی، عریانی اور پھر بدتمیزی کا جو ماحول ظاہر ہے کہ چینلوں کے ذریعے سے اور ٹی وی پر دیکھا جاتا ہے، کیا فرماتے ہیں اور ہم اپنی نگاہوں کو کس طرح سے بچا سکتے ہیں، اور ایف جی این چینل اس میں کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ دیکھیے، نگاہوں کی حفاظت میں اعمال کی حفاظت ہے، جی، نگاہوں کی حفاظت میں دل کی حفاظت ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ پہلے نگاہ بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر گناہ کی باری آتی ہے۔ تو اگر ہم اپنی نظر کی حفاظت کریں، وہ چاہے موبائل کے ذریعے ہو، یعنی آج جو آپ نے جس طرح توجہ دلائی کہ اب اس کے لیے کوئی ٹی وی ہونا بھی شرط نہیں ہے، سنیما گھر جانا بھی شرط نہیں ہے۔ پہلے تو یہ تھا کہ بھائی پورے محلے میں کسی ایک کے گھر میں ٹی وی ہوتی تھی، پورا محلہ جمع ہوتا تھا، اور اس کو شاید محلے کا سب سے امیر و کبیر آدمی بھی سمجھا جاتا تھا کہ لو بھائی اس کے یہاں ٹی وی، اس لوگ اس کے یہاں جمع ہوتے تھے۔ ایسا ہی، تو اب تو دور ایسا آ گیا ہے کہ جیب جیب میں گویا کہ ٹی وی ہے، بلکہ پورا سنیما گھر ہے۔ جب چاہے جہاں چاہے، چاہے وہ سفر میں ہے، گھر میں ہے، بس میں ہے، ٹرین میں ہے، پلین میں ہے، اپنے آفس میں ہے، اپنے کیبن میں بیٹھا ہے، وہ جب چاہتا ہے نکالتا ہے، جو نہیں دیکھنے والی چیزیں وہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، صحیح، نہ سننے والی چیزیں بھی سن رہا ہوتا ہے۔ تو ایسا ہے کہ دیکھیں، جس طرح کھانے کا ہم نے لقمہ لیا اور منہ میں حلق کے ذریعے پیٹ میں گیا، تو یہ جو کھانا ہے کتنی دیر پیٹ میں رہے گا؟ سونے سے ہضم ہو جائے گا، چہل قدمی سے ہضم ہو جائے گا۔ لیکن صوفیہ یہ فرماتے ہیں کہ کان بھی ایک سوراخ ہے، اس کے ذریعے جو چیز دل میں اترتی ہے بعض مرتبہ وہ دل پر نقش کر جاتی ہے، اور سال ہاں سال رہتی ہے۔ بعض مرتبہ بولے ہوئے کی وجہ سے، سنے ہوئے کی وجہ سے، دیکھے ہوئے کی وجہ سے دل ایسا خراب ہو جاتا ہے کہ زندگی بھر جو ہے وہ راہ راست پر نہیں آتا، یعنی بگڑ جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یعنی نظر سے جو چیز ہم دیکھتے ہیں اس کا اثر دل پر، دماغ پر کیسا پڑتا ہے۔ بعض مرتبہ اچھا خاصا انسان بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے، اس کے بہت سارے معاملات میں جو ہے نا وہ تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو ایک جگہ سے ایسا ہوا کہ ایک بڑا کروز جو ہے وہ جزیرے کی طرف جا رہا تھا، تو اس میں کچھ لوگ
شامل ہوئے. اس میں 2 دوست تھے, ایک نیک تھا اور ایک اس کے معاملات جو تھے اکیلے میں اس کے معاملات صحیح نہیں تھے, ایسا دوست بھی ساتھ میں تھا. اب اس کروز میں کیا تھا نا علی بھائی, ایک جگہ مخصوص تھی جہاں پر لوگ نماز ادا کیا کرتے تھے, جائے نماز والا ایک پورشن الگ تھا. اب وہ جو نیک شخص تھا نا, جب نماز کا وقت ہوتا تو لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا, نماز کی ترغیب دلاتا, نیکی کی دعوت دیتا, کوئی غلط کام کرتا ہوا نظر آتا اسے منع بھی کرتا. اب اس کا دوست اسے بار بار کہتا کہ یار چلو باہر گھوم کر آتے, تم کیا یہاں بیٹھے بیٹھے کیا کرتے ہو, چلو باہر گھوم پھر کر آئیں گے. تو اس نے کہا یار باہر جا کر کیا کروں گا, باہر جا کر کیا کروں گا, یہاں میں نماز پڑھوں گا, ذکر و اذکار کروں گا, اللہ اللہ کروں گا, باہر جانے سے کیا ملے گا, ویسے ہے کیا باہر. تو اس کے دوست نے جو ہے باہر کی کوئی منظر کشی کی. اس نے کہا باہر پہاڑ ہیں, دریا ہے, مچھلیاں ہیں, پودے ہیں, باہر کا پورا ایک ماحول اس نے بیان کیا. تو اس نے کہا اچھا ایسا ہے کیا, ایسا یہ سب کچھ ہے باہر. کیونکہ وہ شخص ایسا تھا کہ وہ دنیا سے بالکل بے رغبت تھا, اسے دنیا کی اتنی نالج بھی نہیں تھی کہ باہر ہوتا کیا ہے, کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. خیر وہ ایگری ہو گیا کہ ٹھیک ہے چلو چلتے ہیں. اب یہ جو دوست تھا اس کو لے کر, یعنی اس نیک آدمی کو لے کر باہر نکلا. چلتے چلتے ایک پتھر پر اس نے اپنے اس نیک دوست کو بٹھایا, وہ کہا بھائی آپ یہاں بیٹھیں, میں ذرا کچھ کام نمٹا کر واپس آتا ہوں, تو پھر واپسی میں اپنے چلتے ہیں. اب یہ بہت دیر ہو گئی بیٹھے بیٹھے. اب اس کی عادت تھی کہ اس نے تسبیح نکالی اور اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا. تھوڑی دیر میں اس کو کہیں سے عورتوں کے ہنسنے کی آواز آئی. جب اس نے ان کو دیکھا تو یہ تو بالکل پریشان ہو گیا, کیونکہ اس نے کبھی اس انداز میں دیکھا ہی نہیں تھا. بالکل دنیا سے دور آدمی ہے, اس طرح کا بندہ تھا وہ, اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. اب عورتوں کو دیکھ کے وہ بالکل گھبرا گیا کہ یہ میں کہاں آ گیا اور یہ کس طرح کے لوگ ہیں. اب اس کو بے چینی ہوئی کہ میرا دوست گیا کدھر ہے. دوست کو تلاش کرتے 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 وہ ایک مکان کی طرف پہنچا. جب وہاں پہنچا تو اس نے کیا دیکھا, مختصری میں آپ کو اس بات کو بیان کر رہا ہوں ورنہ تو بہت تفصیل سے بیان ہو سکتا ہے. اس مکان کے پاس جب پہنچا تو یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں کہیں کہ پھٹی کی پھٹی رہ گئی. وہ پریشان ہو گیا کہ جس دوست کو وہ تلاش کرتے ہوئے وہاں تک پہنچا تھا, اس کا وہ دوست وہاں گندے اور بیہودہ قسم کے کام کرنے میں مصروف تھا. اب جب اس نے, چونکہ تو نیک پرہیزگار, دنیا سے بے رغبت اس طرح کا انسان تھا, باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں, دنیا کی اس کو اتنی معلومات تھی نہیں. بات وہی ہے دیکھنا, میں وہیں آ رہا ہوں. تو اب اس نے وہ منظر دیکھ لیا. اب دیکھ تو لیا, اب اس کے بالکل اوسانی خطا ہو گئے, بالکل بے چین, دل کی کیفیت بالکل ڈسٹرب ہو گئی, کیونکہ جو منظر اس نے دیکھا تھا تو وہ پریشان ہو گیا. خیر اب یہ وہاں سے آیا, دوست نے دیکھا تو اس کو چلایا, یار میں نے منع کیا تھا, کیوں آئے یہاں, اب چلو ساتھ میں واپس چلتے. اب اس نیک آدمی کی پوزیشن یہ ہو گئی تھی کہ اب یہ لیٹے تو اس کو وہی منظر یاد آئے, یا آنکھیں بند کرے تو اسے وہی گندا منظر نظر آئے. اب یہ پریشان ہو گیا کہ میں کروں تو کروں کیا. اب اس کی دل کی کیفیت یہ ہو گئی تھی علی بھائی کہ اگلے دن اس کا دوست آتا اور اسے ساتھ لے کر جاتا, اس کا انتظار کیے بغیر. وہ شخص جو کل تک لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتا تھا, برائی سے منع کرتا تھا, لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتا تھا, وہ اپنے دوست کا ویٹ کیے بغیر اسی جگہ پر پہنچ گیا جہاں کل اس نے اپنے دوست کو دیکھا تھا, اور اسی گناہ میں مبتلا ہو گیا جس میں کل اس نے اپنے دوست کو دیکھا تھا. اب اس کی پوزیشن یہ ہو گئی, اس کی دل کی حالت اتنی بگڑ گئی کہ اب یہ اس جگہ سے واپس اپنے کروز میں, جہاز میں آنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے, وہیں پڑا رہتا, صبح شام اس کی وہیں گزرتی. جب جہاز کے جانے کا وقت ہوا تو کیپٹن نے کہا کہ بھائی کہاں ہے وہ جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتا تھا, نمازوں کی طرف بلاتا تھا, نظر نہیں آتا. تو اس نے کہا کہ وہ تو ایسا ہو گیا ہے. تو اس کیپٹن نے مطلب برملا کہا کہ یہ سب تیری وجہ سے ہوا ہے, تو نے اس کو بگاڑا ہے, اس کو لے کر آؤ. خیر تو یہ گیا اور اس کو جیسے تیسے لے کر آیا. جیسے ہی اس نے مطلب کروز میں قدم رکھا, وقت ہو گیا تھا, یہ چلنے لگے. کچھ دوری پر سفر, یعنی کچھ سفر طے کرنے کے بعد اس جو سابقہ نیک آدمی تھا اس کو ہوش آیا, اور اب یہ چیخو پکار کرنے لگا کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا, یہ میں نے کیا کر لیا. کیونکہ اس طرح کا وہ آدمی تھا ہی نہیں, وہ تو منظر دیکھا اور بہک گیا, دل بگڑ گیا, اس طرح مائل ہو گیا. تو اب جو ہے اس کو مطلب بے چینی اور چیخو پکار کرنے لگا کہ یار میں نے کیا کر لیا. اس کو جیسے ہوش آ گیا نا, اب وہ نہ سوئے نہ سونے دے. اب اس کے دوست نے کہا کہ یار معاملہ کیا ہے, تم نہ سو رہے ہو نہ سونے دے رہے ہو, کیوں چیخو پکار مچا رکھی, مسئلہ کیا ہے. تو کہنے لگا کہ مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے. بھائی کیا تکلیف ہو رہی ہے مجھے بتا. کہنے لگا میری شرم گاہ پر کیڑے پڑ گئے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور مجھ سے تکلیف برداشت نہیں ہو رہی ہے. یعنی وہ اسی کنڈیشن میں روتا, چیختا, چلاتا, اسی کیفیت میں انتقال کر گیا. اللہ اکبر.
اب یہاں مطلب غور طلب بات یہ ہے کہ شروعات کہاں سے ہوئی؟ نظر دیکھنے سے. آج ہم اپنے موبائل پر ٹی وی کی اسکرین پر جو بھی دیکھ رہے ہیں، اچھا دیکھ رہے ہیں یا برا دیکھ رہے ہیں. اچھا دیکھ رہے ہیں تو اچھا اثر آئے گا، جیسے ایف جی این چینل پر ماشاء اللہ الکریم ہم مختلف پروگرامس لے کر آ رہے ہیں. کہیں قرآن و حدیث کی باتیں ہو رہی ہیں، کہیں بزرگوں کی سیرت بیان ہو رہی ہے، کہیں جناب قرآن کی تفسیر بیان ہو رہی ہے. اتنا کچھ یہاں مل رہا ہے. جب یہ سنیں گے، یہ دیکھیں گے تو اسی طرف مائل ہوں گے. صحیح. جب قرآن کی فضیلت سنیں گے تو یقیناً ایک مسلمان قرآن پڑھنے کی طرف آئے گا نا. یار میں قرآن سے دور ہوں، قرآن کی تعلیمات سے دور ہوں، مجھے اس کے قریب ہونا چاہیے. اگر وہ خدا نہ خواستہ نہ دیکھنے والی چیزیں دیکھ رہا ہے، گندی ویڈیوز دیکھ رہا ہے، گندی فلمیں دیکھ رہا ہے، پھر اس طرح کی گندی ذہنیت رکھنے والے لوگوں سے اس کا اٹیچمنٹ ہے، رابطہ ہے، یا ان کے ساتھ یہ شریک ہے، تو کہیں نہ کہیں یہ آنکھوں کے گناہ میں مبتلا ہوتا رہے گا. اور جیسے ایک شخص کا مجھے یاد ہے، انہوں نے مسجد میں اس سے کہا تھا کہ مجھے نماز میں بڑے وسوسے آتے ہیں. ہو سکتا ہے ناظرین میں بھی بہت سارے ایسے افراد ہوں مجھے دیکھنے سننے والے جو جن کے ساتھ یہ پرابلم ہو کہ یار نماز میں دل لگتا نہیں ہے، یہاں وہاں خیالات جاتے ہیں، الٹے سیدھے خیالات آتے ہیں. بعض مرتبہ نماز میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ یار اتنے زیادہ وسوسے، اتنے زیادہ خیالات آ رہے ہیں. تو ایک تھے شخص، تو انہوں نے مجھ سے اس طرح کی بات کی کہ یار نماز میں بڑے خیالات آتے ہیں الٹے سیدھے. تو ان کو میں نے یہی سجیسٹ کیا کہ آپ سے میری ریکویسٹ ہے، ہو سکے تو سوشل میڈیا سے جتنا بچ سکتے ہیں بچیں، جتنی ضرورت ہے اتنا استعمال کریں، وہ بھی جائز استعمال. اس کے بعد پھر آپ باہر آ جائیں. دوسرا یہ کہ نظر کی حفاظت کی کوشش کریں. کہ جیسے میں نے سٹارٹ جو لیا وہ یہیں سے لیا کہ پہلے نظر بہکتی ہے. میں نے تو دیکھا ہے، ہو سکتا ہے آپ نے بھی دیکھا ہو، ناظرین میں سے کسی نے دیکھا ہو، کہ گھوڑے کے جو نا آس پاس اس طرح کو پٹیاں لگا دی جاتی ہیں. اب وہ واللہ اعلم ان کا لاجک کیا ہے، لیکن میں جو سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ یوں پٹی لگا دی نا تو اب یہ سیدھی سمت میں چلے گا، یہ بہکے گا نہیں، اس پر جو سوار ہے اسے گرائے گا نہیں. ٹھیک ہے، بعض ظاہر ہے جانور ہے، اس کی پسندیدہ کوئی چیز دکھی تو اس نے تو ظاہر ہے باؤنڈری کراس کر کے منہ مارنے جانا ہی ہے. بالکل صحیح. تو اب یہ پٹیاں لگی تو یہ سیدھا چلتا رہے گا. تو اسی طرح ہمیں جو شریعت کی لگام ڈالنی ہے اپنی نظر میں، اگر ہم اپنی نظر میں شریعت کی لگام ڈال دیں اور سیدھا شریعت کے مطابق چلتے رہیں، انشاءاللہ جنت کی طرف قدم بڑھتے رہیں گے. سبحان اللہ. گناہوں سے حفاظت ہوتی رہے گی. لیکن اس میں کیسا نا علی بھائی، ایک چیز بہت ساری گفتگو کرنے کے بجائے میں سولوشن کی طرف اگر لے کر آؤں کہ اس کا حل کیا ہے. میرے بڑے پیارے نگران نے بڑی پیاری بات بیان فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ پہلے ذہن بنتا ہے پھر تبدیلی آتی ہے. اگر مجھے لگتا ہے کہ میری نظر میرے کنٹرول میں نہیں، اب جس کا کنٹرول اپنی نظر پر ہی نہیں ہے وہ کسی پہ کنٹرول کیا کرے گا؟ میری اپنے اوپر ہی نہیں چل رہی ہے، میرا ایک عضو ہی میری نافرمانی میں لگا ہوا ہے. میں چاہتا تو ہوں گناہ سے بچاؤں، لیکن جب وہ ایسا موقع آتا ہے تو نظریں جھکا ہی نہیں پاتا. تو ذہن بن جائے، یعنی اس معاملے میں اگر سیریس ہو جائیں کہ یہ مجھے کرنا ہے، یہ میری آخرت کا معاملہ ہے. پھر قرآن میں بھی تو اللہ نے فرمایا نا، مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں. یہ حکم قرآنی ہے. رسول پاک کی سیرت کو دیکھیں تو یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ حضور علیہ السلام کی اکثر نگاہیں نیچے رہا کرتی تھیں. وہ شعر میں چاہوں گا اگر ہمارے نعت خواہ نظر کے حوالے سے جو شعر ہے اگر وہ اس میں ایڈ کر دیں تو یا الہی رنگ لائے جب میری بے با کیا، یا الہی رنگ لائے جب میری بے با کیا، ان کی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل مشکل کشا کا ساتھ ہو. اللہ پاک ہمیں اپنی نظروں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کاش کہ ہم اپنے تمام ہی اعضاء کو گناہوں سے بچاتے ہوئے اللہ پاک عز و جل کی اطاعت میں ان تمام اعضاء کو صرف کرنے کی توفیق ہمیں اللہ پاک نصیب فرمائے. ناظرین، یقیناً نظر بہت اہم ہے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ نظر بہکتی ہے پھر دل بہکتا ہے، پھر گناہ کی طرف انسان آگے بڑھتا ہے. تو لہٰذا اپنی نگاہوں کو ہی اگر ہم کنٹرول میں رکھیں، اللہ کرے کہ اپنے
نگاہوں کی حفاظت کرنے میں ہم سب کامیاب ہو جائیں. اور یہ بہت ساری گفتگو کرنی ہے. ابھی وقار بھائی کی طرف بھی آنا ہے, اکرم بھائی بھی ہمارے تشریف فرما ہے. اس سے پہلے ہمارے رکن ہند مشاورت مولانا شارق مدنی صاحب نے بھی کچھ ہمیں پیغام بھیجا ہے. دیکھتے ہیں کہ ہمارے نگران صاحب کیا فرماتے ہیں. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ, ایف جی این چینل کا بہت ہی پیارا پروگرام ایک نئی صبح. ماشاء اللہ اس کے 100 ایپیسوڈ ہو گئے. اللہ کریم خوب برکت عطا فرمائے. رنگ برنگے ٹاپکس کے ساتھ یہ سلسلہ جاری ہے, اور صبح صبح ہی علم دین کی اتنی پیاری پیاری باتیں سیکھنے کو ملتی ہے. اللہ کریم ہمارے تمام ایف جی این چینل کے ذمہ داران کو, بالخصوص ہمارے اس سلسلے کے مین ہوسٹ علی رضا مدنی بھائی کو بہت بہت مبارک, اور جو آج سینچری ہونے پر اس سلسلے میں مہمان تشریف لائے ہیں ان کو بھی بہت بہت مبارک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو بھی بہت بہت ہماری طرف سے مبارک ہو. شارق بھائی کا ہی ماشاءاللہ کافی اس میں کردار رہا. شروع میں ماشاءاللہ کافی شارق بھائی نے بھی حوصلے دیے, الحمدللہ آگے بڑھایا. سید سلمان شاہ صاحب اور شارق مدنی صاحب, ان دونوں نے ماشاءاللہ شروع میں بہت ہمیں سہارا دیا. ظاہر ہے کہ ہم بھی نئے تھے, کچھ اتنا تجربہ تو تھا نہیں چینل کا. الحمدللہ ان کی شفقتوں سے اور ان کی محبتوں سے الحمدللہ اتنے آگے ہم اللہ پاک کے فضل و کرم سے یہ 100 ایپیسوڈ کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں. اللہ پاک قبول فرمائے. ایک فرمائش بھی آئی ہے نعت پاک کی, وہ بھی اگر چلا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مومن آباد مہاراشٹر سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ نئی صبح یہ سلسلہ جاری ہے. ذہ نصیب اس میں یہ مناجات بھی پڑھی جائے تو مدینہ مدینہ. کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب, نیک کب اے میرے اللہ ہاں بنوں گا یا رب. ماشاءاللہ زبردست. آپ نے ہی اتنے اچھے انداز میں سنا دی ہے کہ مزہ آ گیا. آپ کو بھی اللہ پاک برکت عطا فرمائے. ایک کلام کے کچھ اشعار اگر پروگرام میں شامل کر لیں, 2-3 اشعار کوئی بھی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میرے نبی صلی علی, پیارے نبی صلی علی, میرے نبی صلی علی, پیارے نبی صلی علی, میرے نبی صلی علی, پیارے نبی صلی علی. در پہ بلا لو مجھ کو بھی, پیارے نبی صلی علی, در پہ بلا لو مجھ کو بھی, پیارے نبی صلی علی, میرے نبی صلی علی, پیارے نبی صلی علی. مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں, مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں, بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں. آقا کی عنایت ہے ہر گام مدینے میں, آقا کی عنایت ہے ہر گام مدینے میں. ہوتا نہیں کوئی بھی, ہوتا نہیں کوئی بھی ناکام مدینے میں. میرے نبی صلی علی, پیارے نبی صلی علی, میرے نبی صلی علی, پیارے نبی صلی علی. دربار میں جب پہنچوں اے کاش شاہ اس دم, دربار میں جب پہنچوں اے کاش شاہ اس دم, دیدار کا ہو جائے
انعام مدینے میں دیدار کا ہو جائے، انعام مدینے میں اللہ قیامت تک جس کا نہ خمار اترے، اللہ قیامت تک جس کا نہ خمار اترے، الفت کا پیوں ایسا، الفت کا پیوں ایسا ایک جام مدینے میں، میرے نبی صلی اللہ، پیارے نبی صلی اللہ، میرے نبی صلی اللہ، پیارے نبی صلی اللہ۔ جب شاہ مدینہ نے پردہ کیا دنیا سے، جب شاہ مدینہ نے پردہ کیا دنیا سے، واللہ گیا تھا مجھ کوہرام مدینے میں، عطار پہ اب ایسا اے کاش کرم ہو جائے، عطار پہ اب ایسا اے کاش کرم ہو جائے، مکے میں سحر گزرے، مکے میں سحر گزرے تو شام مدینے میں، میرے نبی صلی اللہ، پیارے نبی صلی اللہ، در پہ بلا لو مجھ کو اب، پیارے نبی صلی اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کی حاضری عطا فرمائے۔ ناظرین، پروگرام چل رہا ہے ایک نئی صبح اور گفتگو چل رہی ہے ہمارے آج 100ویں ایپیسوڈ کے حوالے سے۔ وقار بھائی، ماشاءاللہ ایک نئی صبح آپ بھی کافی ایپیسوڈ میں شریک ہوئے ہیں، تو کیا محسوس کیا آپ نے، کیسا لگا، اور اس میں ہم کیا ناظرین کو دیتے ہیں، کچھ ناظرین کو بتائیں تاکہ ان کو بھی مزید شوق پیدا ہو دیکھنے کے حوالے سے۔ ماشاءاللہ، پہلے تو میری طرف سے بھی آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ مبارک۔ یعنی میں بھی شاید 18-20 ایپیسوڈز میں حاضر ہوا ہوں، لیکن آپ نے ماشاءاللہ 100 ایپیسوڈ کرنے کی سعادت حاصل کی۔ کتنا کچھ علم دین اس پروگرام کے ذریعے پہنچا ہے۔ جیسے کل بھی 3 ایپیسوڈ آپ کے ساتھ شرکت ہوئی، تو جو کچھ بیان کر رہے تھے، جو کچھ تیاری کر رہے تھے، اس سے اپنا بھی کچھ نہ کچھ ذہن بنتا ہے، اس پر عمل کرنے کا اپنا بھی جذبہ بڑھتا ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ پروگرام ایسا ہے FGN چینل کا کہ جو یعنی مختلف ویرائٹیز کا مجموعہ ہے، بہت سارے ٹاپکس اس میں الگ الگ کور ہوتے ہیں، کیونکہ کوئی ایک پروگرام ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ اس میں کنٹینٹس یا ایپیسوڈس ہوتے ہیں۔ جیسے مجھے اللہ والوں کی باتیں یہ ایک پروگرام کرنے کی ساتھ مل رہی ہے، تو اس میں اللہ والوں کی سیرتیں بیان ہو رہی ہے، ان کے احوال بیان ہو رہے ہیں، ان کے اقوال بیان ہو رہے ہیں۔ لیکن یہ پروگرام ایسا ہے ماشاءاللہ کہ ہر دن صبح کریں تو ایک نیا ٹاپک ہے، سبحان اللہ، اور مختلف ٹاپکس اس میں کور ہو رہے ہیں۔ اور ماشاءاللہ صبح سویرے گھر میں ایک ماحول ہوتا ہے، ناشتے کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے، کام پر جانے کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے، تو کچھ نہ کچھ ریس، جیسے چائے پینے بیٹھے ہیں تو اتنے دیر کے لیے FGN چینل آن ہو گیا۔ ابھی ماشاءاللہ ہمارے احمد رضا مدنی صاحب نے بھی اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ ہماری صبح کیسی ہو، تو تلاوت میں ہو، عبادت میں ہو، ذکر و اذکار میں ہو، تو ایک یہ بھی ہے کہ علم دین حاصل کرتے ہوئے ہو۔ ایک حدیث پاک سناتا ہوں، فرمایا اے ابو ذر، صبح کے وقت تیرا کتاب اللہ سے ایک آیت سیکھنا تیرے لیے 100 رکعتیں ادا کرنے سے اچھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور صبح کے وقت تیرا علم کی ایک بات سیکھنا 1000 رکعت نماز پڑھنے سے اچھا ہے، خواہ اس پر عمل ہو یا نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ FGN چینل کا یہ سلسلہ ایک نئی صبح علم دین پہنچا رہا ہے۔ ناظرین سے یہ گزارش ہے کہ روزانہ اس کو دیکھا کریں، الگ الگ ٹاپک، جیسے بھی ہم نے کل ریکارڈ کیا جس میں موضوع تھا صبر و برداشت، تو اب صبر و برداشت کیسے پیدا کریں۔ اسی طرح اس میں ایسے ٹاپکس بھی کور ہوئے جو ہماری آخرت بنانے والے، اور ایسے ٹاپکس بھی کور ہوئے جو ہماری دنیا کو بہتری، یعنی دنیا کو سنوارنے کے ریلیٹڈ ہے، گھر بار کے حوالے سے بھی ہے، ہاں، گھر معاشرہ ہے، کبھی ساس بہو ہیں، کبھی میاں بیوی میں تعلق کیسا ہونا چاہیے اس پر ہے، کبھی رشتوں کو نبھانا کس طرح ہے اس پر ہے، جیسے صبر و برداشت میں نے ایک موضوع کیا، کبھی شراب نوشی کی مذمت پر ہے، یعنی مختلف موضوعات اس سے کور ہو رہے ہیں۔ جب دیکھیں گے اس پروگرام کو تو انشاءاللہ بہت ساری برکتیں پائیں گے۔ ملے گی انشاءاللہ۔ اکرم بھائی، کیا پیغام دینا چاہیں گے ناظرین کو ایک نئی صبح کے حوالے سے، اور جو بھی آپ فرمانا چاہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارک ہو علی بھائی کہ آپ نے بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ اس سلسلے کی ریکارڈنگ کرائی اور یہاں تک پہنچایا۔ یہ آج 100واں ایپیسوڈ ہے، آپ کی کوششیں ہیں، انتھک کوششیں، اللہ قبول فرما لے۔
اچھا میں ناظرین کو ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ آپ کے لیے کتنا آسان ہے نا دین سیکھنا. اچھا یہ ہمارا جو ایک نئی صبح ہے اس کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ اس میں جو میں سمجھتا ہوں بیسک نیڈس ہیں مسلمان کی, یعنی مثال کے طور پر ایک بندہ ہے تو اس پہ بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں. شوہر ہے, مثال کے طور پر بیٹا ہے, یا گھر کی خواتین ہیں, بیٹی ہیں, بیوی ہیں, یا اور کچھ ہیں. تو ایک بیٹے کو کیسا ہونا چاہیے, یہ سلسلہ دیکھتے رہے انشاءاللہ الکریم سیکھ جائیں گے. ایک شوہر کو کیسا ہونا چاہیے, ایک بیوی کو کیسا ہونا چاہیے, ایک گھر کے سربراہ کو کیسا ہونا چاہیے, ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے, ایک اچھا ناگرک کس طرح بنا جاتا ہے. اسی طرح باطنی بیماریوں کے حوالے سے ہم الحمدللہ الکریم ڈسکس کرتے ہیں. ظاہری بیماری سے زیادہ خطرناک باطنی بیماری ہوتی ہے, اور الحمدللہ الکریم اس کی پہچان کس طرح ہوگی اور اس کو کس طرح صحیح کیا جائے, علاج بھی الحمدللہ الکریم ان سلسلوں میں ہم جو ڈسکس کرتے ہیں. تو اگر سارے ناظرین, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے نا کہ بورکا لامتی فی بکورہا, آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کے لیے اس کی صبح کے وقت میں برکت رکھی گئی ہے. کہ صبح کے وقت میں اگر ہم یہ سلسلہ دیکھیں گے نا انشاءاللہ الکریم ہمارے گھر کا ماحول تبدیل ہوگا, ہماری زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی. کل جیسے کہ ہم نے ایک ٹاپک ڈسکس کیا کہ خوش کس طرح رہا جائے. ناخوشی یعنی بندہ جو ہے وہ خوش نہیں رہ پاتا, اس کے اسباب کیا ہیں, اور خوش رہنا ہر ایک چاہتا ہے, تو کس طرح خوش رہا جائے اس پر بھی ہم نے ڈسکس کیا. اللہ کی رحمت سے مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملا. تقریباً یہ کہہ سکتے ہیں 12-15 ایپیسوڈ میرے بھی ریکارڈ ہوئے الحمدللہ. یہاں آنے سے بڑی برکتیں ملی, آپ سے بھی بڑا کچھ سیکھنے کے لیے ملا. شکریہ, جزاک اللہ. اللہ کریم ہمیں برکت عطا فرمائے. بس یہ ہے کہ FGN چینل کے ناظرین کے لیے میں یہ عرض کروں گا کہ آپ کے لیے بڑی نعمت ہے یہ. بس نعمت کا آپ جو احساس کر لیں, قدر کر لیں, اور اس کو نا گھر میں چلانے کی عادت بنائیں. مثال کے طور پر آپ کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, گھر کی خواتین ہیں گھر میں کام کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن چلا دیں اس کو. اس کے ذریعے جو ذکر ہوگا نا, دین کی باتیں ہوں گی, اس کی برکتیں خود بخود گھر میں انشاءاللہ الکریم دیکھیں گے آپ. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. ناظرین بہت ساری گفتگو ہوئی, میں تمام اپنے مہمانوں کا پھر سے شکریہ ادا کروں گا, اور ہاں خاص طور پر 100ویں ایپیسوڈ میں بالخصوص میں ہمارے جو کیمرہ مین ہیں, جو ہمارے ایڈیٹرز ہیں ہمارے, اسی طریقے سے ہمارے دیگر جو بھی عملے والے ہیں, بالخصوص یہاں پر ہمارے مفتشین سبحان اللہ کہ جن کی باریک نگاہوں سے ماشاءاللہ وہ شدید طور پر اس کے اسکیننگ کرتے ہیں, اور ان کا بھی ایک ماشاءاللہ بڑا حصہ ہے. ان تمام کو بھی میں مبارکباد پیش کروں گا. سب کی کوشش ہے اللہ پاک اپنی جناب پاک میں قبول فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آگے بھی پروگرام ریکارڈ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے یہ کرنے میں کامیاب ہوئے, اور یقیناً ظاہر ہے کہ جہاں اتنی ساری برکتیں ہیں تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑا فیضان اگر دیکھا جائے تو ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی نگاہ کرم ہے. سبحان اللہ, ان کی نگاہ ہے, ان کا سارا فیضان ہی ان کا ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ناظرین سن رہے ہیں تو یہ سب فیضان مرشد ہے الحمدللہ. سبحان اللہ. اللہ پاک شکریہ عطار کا. سبحان اللہ کریم ان کا سایہ سلامت رکھے. آمین آمین. اللہ پاک ہمیں FGN چینل جب شروع ہوا تھا جی جی تو مجھے جب اس کی ذمہ داری دی گئی تھی, میرا تو تعلق ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہے, جی جی یعنی تعلیم بھی ہے تو پھر سیکھنا سکھانا, ایجوکیشن سے ریلیٹڈ جو ہے وہ پروفیشن بھی رہا ہے. اور جو دعوت اسلامی انڈیا نے جو شعبہ دیا ہے دارالمدینہ, اس کا بھی تعلق ایجوکیشن سے. صحیح. دور دور تک میڈیا سے کوئی تعلق نہیں تھا, سوشل میڈیا سے یا میڈیا سے. تو جب مجھے یہ ذمہ داری دی گئی تو ہمارے ایک رکن مشاورت حاجی یوسف بھائی نے میرا ایک ذہن بناتے ہوئے کہا کہ آپ غور کیجئے کہ FGN چینل پر ہم امیر اہل سنت کی سوچ کو پروموٹ کریں, امیر اہل سنت کی باتیں لوگوں تک پہنچائیں. تو وہ ایک موٹیویشن کا ایک سبب بنا تھا کہ ہم امیر اہل سنت کی باتوں کو انشاءاللہ گھر گھر پہنچانا ہے, آپ کی سوچ کو گھر گھر پہنچانا ہے. سبحان اللہ. امیر اہل سنت کا فیضان دیکھیں آپ کہ ان کے فیضان کی برکت سے آج لوگ ہمیں سننا چاہتے ہیں. اللہ صحیح. آج ہم بول رہے ہیں, آج ہم کوئی بات اچھے سے پیش کر پا رہے ہیں, یا آج کوئی شعبہ دعوت اسلامی انڈیا کا ہمارے پاس ہے, یا آج یہ 100 ایپیسوڈ پورے ہوئے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ امیر اہل سنت جو ولی کامل ہیں جن کی برکت سے لاکھوں لوگوں کو ہدایت ملی. کوئی عالم بنا, کوئی مفتی بنا, کوئی مفسر بنا, تو کوئی کیا بنا, کوئی کیا بنا, کوئی مسجد کا امام بنا. تو امیر اہل سنت کا فیضان کہاں کس کس انداز میں کس کو مل رہا ہے. میں تو کہتا ہوں کسی پروگرام میں آپ اس ٹاپک کو بھی لیں انشاءاللہ الکریم. آپ اس پہ غور فرمائیں کہ دعوت اسلامی انڈیا یہ چینل چلا رہی ہے, بالکل ٹھیک ہے, اور دعوت اسلامی انڈیا کی جو مین باڈی ہے وہ ہے ہند مشاورت. ہند مشاورت میں کون ایسا فرد ہے کہ جس نے کبھی چینل پہ کام کیا ہو یا چینل چلایا ہو؟ ایسا ہی اتنا بڑا چینل چلانا بالکل ایسا ہی, اور 24 آورس کی اسٹریمنگ کرنا, اللہ یہ آسان بات نہیں ہے. یہ کسی کا فیض ہے, سبحان اللہ, کسی کے فیضان سے چل رہا ہے, کسی کی جو ہے وہ نظر عنایت سے. یعنی شروع میں جب سید صاحب مجھے یاد ہے جب ہم آئے تھے نا ریکارڈنگ کے لیے,
تو ایک عجیب سی جو کیفیت تھی، کیا بولیں کس طرح بولیں، بعض اوقات تو بولتے بولتے رک جاتے تھے آگے کیا بولیں. اور صحیح صاحب نے صحیح کہا کہ جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے پیر و مرشد شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا فیضان ہے. اتنا بولنا ہمیں آ گیا ہے. اللہ پاک قبول فرمائے اور اپنے مرشد کے دامن سے اللہ پاک ہمیشہ ہمیں وابستگی نصیب فرمائے. کہتے ہیں نا کہ مرید کو جو بھی ترقی ملے تو مرید کو تصور یہ کرنا چاہیے میرے پیر کا فیضان پیر کا ہے. فیضان. انہیں مسرور ہو کر ماننا ہے جیسے ہی ماننا ہے، ماننا تو یہی پڑے گا کہ یہ فیض کسی کا ہے. فیض کسی کا. کیا بات ہے. سنت کی خوشبوؤں سے زمانہ مہک اٹھا، سنت کی خوشبوؤں سے زمانہ مہک اٹھا، فیضان تیرا عام ہے، فیضان تیرا عام ہے، الیاس قادری فیضان تیرا عام ہے، الیاس قادری. علی بھائی، آپ کے اس پروگرام کے توسط سے میں اپنے ایک پروگرام کی پروموشن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ناظرین اکرام، انشاءاللہ الکریم ہم جلد ایف جی این چینل پر ایک پروگرام ایسا لانے والے ہیں کہ جس کا نام ہی امیر اہل سنت کی دینی خدمات ہوگا. سبحان اللہ. کیا اور اس میں انشاءاللہ وہ بہت کچھ چیزیں ہوں گی ماشاءاللہ جو آپ کو پتہ لگیں گی کہ اس دور میں اس ولی کامل نے کیسا انقلابی کام کیا ہے، کیسی لوگوں کی اصلاحیں ہوئی ہیں، لوگ نمازی بنے ہیں، شرابیں چھوڑی، جوا کھیلنے والوں نے جوا سے توبہ کی، ماں باپ کی خدمت کی طرف آگے بڑھے. یا آپ کو اس ایپیسوڈ میں پتہ لگے گا تو انتظار کیجئے گا اس ایپیسوڈ کا انشاءاللہ. لگے ہاتھوں میں بھی اپنے سلسلے کی پروموشن کر دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ ہمارا پروگرام ایک خاص ملاقات جس میں رکن ہند مشاورت شارق مدنی صاحب نے شرکت فرمائی تھی، ان کی پرسنل لائف ہم نے ڈسکس کی تھی. اب اس کے ہمارے نیکسٹ گیسٹ جو ہے وہ رکن ہند مشاورت سید اعظم شاہ صاحب. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. اور اس بار کچھ انوکھا ہم نے کیا ہے، سبحان اللہ. دیکھ کر بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ. جی ناظرین تو انتظار کیجئے، انشاءاللہ ہم بھی دیکھیں گے، آپ بھی دیکھیں اور اس کی برکتیں حاصل کریں. آخر میں اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے ہم ہمارے نگران ہند مشاورت سید عارف علی شاہ صاحب کے پیغام پر. دیکھتے ہیں ہمارے نگران ہند مشاورت کیا فرماتے ہیں. سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ الکریم. ایف جی این چینل کا ایک پیارا سلسلہ ایک نئی صبح، یہ 100 ایپیسوڈز ہونے جا رہے ہیں. اس پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، خاص کر ہمارے علی بھائی اور پوری ٹیم کو. بہترین انداز میں اس کو لے کر چلے ہیں. صبح میں نیکی کی دعوت کے مشکبار مدنی پھولوں سے معاشرے کو مہکاتے ہوں اور نت نئے انداز میں نیکی کی دعوت عام کی جاتی ہے. سلسلہ دیکھنے کے بعد ممکن ہے کہ کتنوں کی اصلاح ہوئی ہو، یہ گمان نہیں کیا جا سکتا. مجھے امید ہے کہ جنہوں نے دیکھا انہوں نے اپنے اندر کچھ ضرور چینج پایا ہوگا. اللہ پاک ہمارے ساری ٹیم کو برکت دے، عافیت دے اور خوب عروج عطا کرے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سید عارف علی اطاری شاہ صاحب کے حسن زن جو ہے اللہ میں اس کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک اسی طرح اپنے بڑوں کے سائے میں اللہ ہم سب کو ترقی عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے آخر میں صلاۃ و سلام پڑھ لیتے ہیں. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی، صلاۃ والسلام. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام. شہنشاہ
اے مدینہ صلاۃ و سلام. میں وہ سنی قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. یا اللہ پاک ہماری ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی مغفرت فرما. ہمارا یہ سلسلہ کرنا اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما. الہ العالمین ہمیں اسی طرح نیکی کی دعوت دینے، برائی سے منع کرنے کی سعادت نصیب فرما. FGN چینل دیکھنے سننے والوں میں سے جو مستقل دیکھتے ہیں آئندہ دیکھنے کی نیت کریں. رب کریم سب کو میٹھا مدینہ دکھا. بار بار حج کی سعادت نصیب فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. ہم سب کی نیک جائز حاجات پر رحمت 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 کی نظر فرما. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی ماحول میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو. اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو. اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو.